أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 5 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مخلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ ہمارے رزق اور بہت سارے انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل کے سبق میں ہم نے سورۃ الرحمن کا مختصر تعارف یا اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کی پہلی 4 آیات جو ہیں ان کو ہم نے اپنے انداز میں، اپنے محدود سے علم یا اپنی محدود سی کوشش جو ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ آیات جو ہیں یا یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ انسانوں اور جنوں دونوں کو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، یا اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں، وہ قدرتیں، وہ اس کی نعمتیں جس سے انسان اور جن دونوں مستفید ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر کے، اس کی طرف رہنمائی کر کے، یا اس کی طرف ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذرا ان کے اوپر غور و فکر کرو اور دیکھو کہ اللہ جو الرحمن جو ہے وہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع اور کتنا لامحدود رحمت اور شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے انسان کے اوپر اور جن کے اوپر، جنوں کے اوپر، اور خاص کر نوع انسانی کے اوپر۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کل جو پہلی 4 آیات پڑھی تھی، جس میں پہلے الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام یا جتنی صفات ہیں ان سب میں رحمت کی جو صفتیں موجود ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفتیں جو ہیں وہ موجود ہے۔ وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، یہ بھی اس کی رحمت کی صفت ہے۔ وہ وہ شفا دینے والا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی رحمت کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی، ایون کہ اللہ تعالیٰ ڈرانے والا بھی ہے، نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے۔ یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت، ایک شفقت کی ایک انسان کے اوپر، کہ اس کو ارلی وارننگز دے دی، اس کو وقت سے پہلے بتا دیا کہ اگر تم ایسا رویہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کی شفقت جو ہے انسان کے اوپر، اس کا اظہار ہے۔ تو ان ساری رحمتوں، ساری شفقوں، اس کی ساری محبتوں کو جمع کر کے جو ایک اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، صفات کو، ساری صفات کو جمع کر کے بنتا ہے، وہ الرحمن ہے۔ تو وہ الرحمن جو نہایت زبردست اور لامحدود ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحمت کرنے والا ہے، نہ ختم ہونے والی رحمتیں جو ہیں ان کو نچھاور کرنے والا ہے، اس رحمان نے علم القرآن، قرآن کا علم سکھایا، جو کہ دنیا کے اور دنیا مافیہا جو ہے
اس کی جتنے علوم ہے، اس کا چوٹی کا علم جو ہے، کیونکہ یہ قرآن کا علم جو ہے یہ آپ انسان کو اس کی الٹیمیٹ جو کامیابی ہے اس کی طرف گامزن کرتا ہے، الٹیمیٹ اس کی جو فلاح ہے، الٹیمیٹ اس کی جو منزل ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ باقی دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہیں، لیکن یہ قرآن کا علم ایک ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اس زندگی کے بعد، اس دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، جو کہ ابدی زندگی ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کامیابی کا اصل معیار جو ہے وہ کیا ہے، وہ سارے کا سارا یہ قرآن جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ دنیاوی علوم بھی سکھاتا ہے، ان سے منع بھی نہیں کرتا، لیکن وہ کام جن سے آخرت کی زندگی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اس سے منع ہونے کرنے کا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور جس سے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ کنفرم ہوتی ہے اس کو وہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے بارے میں ساری رہنمائیاں جو ہے وہ اس قرآن سے ملتی ہیں۔ تو چوٹی کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وہ سکھایا، خلق الانسان، اور اس نے اپنی مخلوقات میں سے ایک چوٹی کی مخلوق، ایک اپنی سب سے پیاری اور سب سے محبوب اور سب سے خوبصورت مخلوق جو ہے انسان، اس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور پھر اس انسان کو نہ صرف تخلیق کر دیا بلکہ اس کو علامہ البیان، اس کو بیان بھی سکھایا۔ جو بھی اس کو علم قرآن کے ذریعے سے یا دنیا کے دوسرے علوم کے ذریعے سے حاصل ہو، اس کو پھر اس کے اوپر سوچ سمجھ کر کے اس کو رسپانس کرنا، اس کو رسپونڈ کرنا، اس کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنی نیت، اپنی سوچ، اپنے افکار، اپنے جتنے معاملات ہیں ان کو درست کر کے اپنی اپنا جو اس کا جو رسپانس ہے یا جو اس کا پریکٹیکل عمل جو ہے اس کو کرنا، اس کی سوچ جو ہے اس کا اظہار کرنا، یہ سب بیان میں آتا ہے۔ یعنی اس کی ذہن کی جتنی سوچ افکار، جتنی اس کی اپروچ ہے، جتنی اس کی سوچ سمجھ بوجھ ہے، ساری کی ساری، اور پھر اس کو رسپانس کرنے میں اس کے قوت گویائی جو ہے، یا اس میں دوسرے بھی چیزیں آ سکتی ہیں بیان کرنے میں، جیسے کہ کئی دفعہ آنکھوں کے اشارہ کر کے بھی انسان جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ کنوے کرتا ہے، کئی دفعہ ہاتھوں کے اشاروں سے انسان جو ہے وہ اپنی بات کو کنوے کرتا ہے، اس طرح سے مختلف حرکات کے ذریعے سے، لیکن سب سے زیادہ جو اس کی بات یا اس کی سوچ یا افکار کی کا اظہار کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کی زبان ہے، زبان کے ذریعے سے جو الفاظ اس کے نکلتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تخلیق کر کے اس کو بیان کرنے کا علم بھی سکھایا، تاکہ اپنے وہ اس بیان کرنے کی خصوصیت کو استعمال کرے اور قرآن کے علم سے اپنی جو رہنمائی ہے وہ حاصل کرے، اور پھر اس رحمان کی رحمت جو ہے، الٹیمیٹ رحمت جو ہے، جو کہ آخرت میں کامیابی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اور فضل و کرم جو ہے اس کو حاصل کرنے کا حقدار ٹھہر جائے۔ تو لہٰذا یہ پہلی 4 آیات جو ہیں یہ ابتدائیے کے طور پر، تمہید کے طور پر، انٹروڈکشن کے طور پر، کہ آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کن قدرتوں کا، اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا، اور کن آیات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس کا سارا ایک مفہوم جو ہے یا اس کے ساری ایک سمری جو ہے وہ ان 4 آیات میں ہمیں چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم 5ویں آیت جو ہے، آیت نمبر 5 سے آج کا سبق ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند ایک طے شدہ حساب سے، ایک طے شدہ طریقہ کار پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ یا مقرر شدہ منزلیں جو ہیں یا راستے جو ہیں ان کے اوپر وہ سورج اور چاند جو ہیں وہ دونوں چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند، ان کا چلنا، ان کا جاری و ساری رہنا، ان کا آپس میں کوآرڈینیشن، اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ کس قدر مطلب کس قدر وہ مرہون منت ہے یہ سورج اور چاند کی گردش اور ان کے آنے جانے اور ان کے آپس کی کوآرڈینیشن سے، کہ کس طرح سے وہ اربوں سالوں سے اسی طرح سے یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ دن ہوتی ہے، پھر
شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ دن کی زندگی جو ہے وہ ایک الگ سی زندگی ہے، رات کی زندگی جو ہے وہ الگ سی زندگی ہے۔ دن میں انسان جو ہے وہ کچھ دوڑ دھوپ کرتا ہے، کچھ معاش کی فکر کرتا ہے، کچھ دیگر معاملات جو ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رات کے وقت میں وہ آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیک لوگ جو ہیں وہ دن کے ٹائم میں بھی اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی کرتے ہیں، اور حقوق و فرائض جو ہیں ان کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور رات کے وقتوں میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور باقی معاملات جو ہیں ان کو بھی کرتے ہیں۔ پودوں کی زندگی دیکھ لیں، دن کو اور ہے، رات کو اور ہے۔ یا دیگر جانور جو ہیں ان کی زندگی دن میں اور رات میں، اور دن اور رات کا تسلسل جو ہے وہ کس طرح سے ایک انسان، نہ صرف انسان بلکہ پوری پوری نوع زندگی جو ہے اس زمین کے اوپر، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ تو سورج اور چاند کا آنا جانا ایک مسلسل اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہونا، ایک اس مقررہ مدت تک کے لیے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ذرا غور کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنی رحمتیں جو ہیں، کتنی برکتیں جو ہیں اس میں چھپا کر رہی ہوئی ہیں سورج اور چاند کے حساب سے چلنے میں۔ ون نجم، اور ستارے یا بیل بوٹے۔ نجم جو ہے اس کے دو معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک معنی جو ہے وہ ستارہ بھی ہے، اور دوسرا معنی جو ہے وہ ایسے پودے جن کا تنا نہیں ہوتا، جو کہ بیل کی طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کھجور ہے، سوری جیسے کہ انگور وغیرہ کی بیلیں ہیں، اسی طرح سے ککڑیاں اور یہ تربوز وغیرہ، خربوزے وغیرہ جو ہیں، جو زمین کے اوپر ہی پھیلتے ہیں یا کسی سہارے کے ذریعے سے، مطلب کسی چھپر وغیرہ پر یا کسی اونچے مکان پر پہنچے، بغیر سہارے کے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ زمین پر ہی لیٹے رہتے ہیں۔ تو ایسے بیل بوٹے جو ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، اور ستارے جو ہیں ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ نجم بھی ہم نے پڑھی، تو اس میں ستاروں کا ذکر ہوا۔ تو اس لفظ کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملایا جائے تو پھر بنتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے، سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنے ایک طے شدہ راستے کے اوپر حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ستارے بھی اسی طرح سے، کہ ستارے، سورج چاند اور ستارے مل کر تمہارے لیے دیکھو کتنی ہے، کس قدر ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں تمہاری زندگی میں۔ یا اس کو اگر آیت کے اگلے حصے ساتھ ملایا جائے جو کہ زیادہ مناسب اور زیادہ معنی کو واضح کرنے والا ہے، وہ ہے ون نجم، اور بیل بوٹے، یعنی بیلدار جو پودے ہیں وہ شجر، اور درخت، یس جدان، وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، یہ دونوں اس رحمان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں بہت ساری اور بھی آیات اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، انسان کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اس کی تمہید کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ کے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کس طرح سے ان کی مطلب یہ عمل جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے، یہ آیات متشابہات میں سے ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ بات ایک طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، جس طرح سے کرنے کا حکم دے دیا، اگر اس میں سورج اور چاند کو بھی جمع کیا جائے اور درختوں کو بھی اور باقی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستے ان کے لیے مقرر کر دیے اور جو ان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک اسلوب جو ہے ان کے لیے طے کر دیا، وہ اسی اسلوب کے اوپر، اسی طے شدہ راستے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے اوپر، جس کے تحت ان کو مطلب زندگی گزارنے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے سکھایا، صرف اور صرف اسی ہنر اور اسی حکم کے اوپر وہ اپنی پوری زندگی جو ہے، اپنی ساری موجودات جو ہیں ان کی بھی زندگی ہے، پیدائش سے لے کے ان کی موت تک، تو ساری زندگی جو ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ جو راستہ ہے اس کے مطابق وہ گزارتے ہیں۔ اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ٹیڑھ نہیں کرتے، کوئی اپنی منمانی نہیں کرتے، کوئی اپنی مرضی ان کی نہیں چلتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے حکم کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو بجا لانا، یہ در حقیقت اس کی صحیح عبادت اور صحیح اس کی بندگی جو ہے اس کی طرف یہ دلالت یا اشارہ کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ سورج اور چاند اور ستارے اور
اور درخت اور بیل بوٹے اور جتنی اس طرح کے موجودات ہیں، انسان اور جن کے علاوہ، انسان اور جن کے علاوہ، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ان میں جو جبلت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس کے مطابق وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے۔ تو لہٰذا وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر یا اللہ تعالیٰ کی آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرنے والے اور اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو سورج اور چاند اور بیل دار بوٹے اور درخت، سورج اور چاند جو ہے وہ طے شدہ راستوں پر چل رہے ہیں، اور بیل دار پودے اور درخت جو ہیں وہ بھی دونوں جو ہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس رحمان کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفع، والسماء اور آسمانوں کو، رفعہا آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع المیزان اور اس نے رکھی یا قائم کی اس میں ترازو، اس نے آسمان اور زمین، اس نے آسمانوں کو بلند کیا یا اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھی یا میزان رکھی۔ میزان یا ترازو کیا ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دو چیزوں کو، کوئی بھی دو چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سے ملتی جلتی بھی ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں، ان کے درمیان ایک توازن قائم کرنا یا ان کے درمیان ایک انصاف جو ہے وہ قائم کرنا، عدل قائم کرنا، وہ جس طریقے سے آ سکتا ہے وہ ایک ترازو ہے۔ عام طور پر اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ عدل سے لیا گیا ہے، باقی جتنے ترجمے، زیادہ تر ترجمے جو ہیں اس میں اس کا معنی جو ہے وہ عدل سے کیا گیا ہے۔ تو عدل جو ہے در حقیقت وہ بھی اس کا قریب ترین جو معنی ہے، لیکن میزان کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ترازو جس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف مختلف گروہوں میں کسی بھی نظام کے جو مختلف اس کے عناصر ہیں یا مختلف اس کی آئیڈینٹیٹیز ہیں یا مختلف اس کے جو پہلو ہیں، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنے والا ایک ٹول جو ہے وہ میزان ہے۔ تو اسی لیے عدالتوں کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ترازو جو ہے اس کو انصاف، عدل و انصاف کی نشانی کے طور پر وہاں پر اس کی فوٹو وغیرہ یا کئی دفعہ ان کا جو سٹرکچر وغیرہ ہے وہ بنا کر رکھا جاتا ہے، جو کہ عدل و انصاف کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہ مختلف پہلوؤں کو کسی بھی نظام، چاہے وہ افراد ہیں، دو اشخاص ہیں، دو گروہ ہیں، دو قبیلے ہیں، یا کوئی بھی نظام ہے، کوئی بھی دو نظام جو ہیں ان کے درمیان ان کے حقوق و فرائض، ان کے درمیان ان کے جو آداب جو ہیں یا ان کے زندگی گزارنے کے اسلوب جو ہیں یا ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن، ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا جو ہے، ان دونوں میں توازن قائم کرنا، اور ان دونوں میں توازن کو نہ صرف قائم کرنا بلکہ اس توازن کو برقرار رکھنا، یہ میزان کا یا ترازو کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کو بلند کیا اور اس میں ترازو رکھی۔ اب آسمان کی طرف اگر ہم اشارہ کریں، اب یہ آیت جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ یہ پہلا ایک جو اللہ تعالیٰ ایک کمبائنڈ فارم میں اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ اگر آسمان کی طرف ہم مطلب نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں عام طور پر نظر آتی ہیں۔ اس میں سورج اور چاند کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ نجم، ستارے جو ہیں ان کا بھی ذکر ہوا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اس میں جو آسمائے سماویہ جو ہیں، یعنی کہ جو آسمان کے اوپر سورج اور چاند اور ستارے جو نظر آتے ہیں، ان کا آپس میں کوآرڈینیشن یا ان کا آپس میں جس کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد جو ہے یا اس تعلق کا جو اساس جو ہے، اس میں ایک بہت ہی گہرا توازن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور نہ صرف قائم کیا بلکہ اس کو برقرار رکھے ہوئے، اور وہ مسلسل اس وقت تک برقرار ہے جب تک کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح سے قائم رہے گی۔ سورج اور چاند جو ہے، سورج اور زمین جو ہے، اس کے درمیان ایک بڑا کلوز کوآرڈینیشن ہے کہ ایک خاص مقررہ
فاصلے کے اوپر سورج زمین جو ہے وہ سورج کے ایک مقررہ فاصلے کے اوپر ہے، نہ ہی وہ اس فاصلے سے قریب جاتی ہے نہ ہی اس فاصلے سے دور ہٹتی ہے، یعنی کہ سورج اور زمین کے درمیان ایک کشش جو ہے، ایک گریویٹیشنل فورس جو ہے، کشش جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ اس کو اپنے اس دوری کے اوپر قائم رکھے ہوا ہے، اور اس کی جو دوسری جو ریئیکشن فورس ہے جو ہے وہ اس کے اوپر جب ایکسرٹ کرتی ہے تو وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ صرف اور صرف اسی فاصلے کے اوپر رکھا جائے۔ اسی طرح سے جتنے اجسام ہیں دنیا میں، زمین وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص کشش جو ہے وہ ان کے درمیان موجود ہے، اور کشش کے مقابلے میں ان کی قوت جو ہے دور جانے کی یا ان سے ہٹنے کی وہ بھی موجود ہیں۔ دو قوتیں جو ہیں جو نہ نظر آنے والی جو ہیں وہ ان کے درمیان موجود ہیں، جو اس کے درمیان جو تعلق ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جو اس کو مسلسل جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ اگر اس نظام کائنات میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے، زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہلکا سا اس میں مطلب فرق آ جائے، تو وہ قوت جو ہے جو توازن قائم رکھے ہوئے سورج کے درمیان اور سورج اور زمین کے درمیان ایک طے شدہ جو فاصلہ ہے اس سے اگر اس میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو وہ قوت جو ہے وہ ساری گٹمٹ ہو جائے، اور پھر یہ زمین جو ہے یہ سورج کے اندر جو ہے ضم ہو جائے، اور آنن فانن اور صرف ایک قوت یا ایک طاقت یا ایک صرف کوئی ایسا ایرر آ جائے کسی میں، یا کسی ایک پوری جو آسمانوں کے اوپر جو ہمیں نظر آتے ہیں جتنے ستارے اور جو جتنے بھی ہیں ان کے درمیان جو قوتیں موجود ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی بگاڑ آ جائے تو وہ ایک بگاڑ جو ہے باقی ساری جو آسمان کے اوپر نظر آنے والے جو قوتیں ہیں یا ستارے ہیں یا نظام جو ہے اس سارے کے سارے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ آنن فانن ہو جائے گا۔ زمین اور سورج کا ہم مثال لے رہے ہیں کہ اگر زمین جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ سورج سے فرق آ جائے تو زمین کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اس سولر سسٹم کے جو ستارے ہیں سیارے جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی اثر کرے گا، اور وہ بھی اپنا راستہ یا توازن جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے، اور اسی طرح سے وہ بھی تباہی اور بربادی کی طرف چلیں گے، اور پھر سورج جب ہوگا یا نظام شمسی جب ہوگا تو اس کہکشاں میں دوسرے جو سسٹمز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور آنن فانن دیکھتے دیکھتے یہ سارا نظام کائنات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو صرف ایک پہلو جو ہے اس میں ذرا سا ایرر یا ذرا سا اس میں فرق آ جائے تو فوراً پورا نظام تباہ برباد ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ترازو، ایک میزان، ایک انصاف جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، اور سب کو اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی نشاندہی کر کے ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ذمہ داری پورا کرتا ہے، اس ذمہ داری پورا کرنے کے ذریعے سے دوسرے کو اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا حق حاصل کرتا ہے، اس حق کے بدلے میں اس کی کوئی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو یہ حقوق و فرائض کا جو آپس میں تعلق جو توازن ہے، یہ در حقیقت عدل و انصاف کی بنیاد سے اس 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 توازن کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھنے کی جو ایک بہترین مثال ہمیں دی، وہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے دی کہ ذرا آسمان کی طرف اشارہ کر کے ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ کس طرح سے وہ توازن برقرار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اگر اس توازن میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوگی تو یہ آنن فانن پورے کا پورا نظام جو ہے وہ لپٹ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، اچانک سے اس منظر نامہ پورا جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اب ذرا اس پورے منظر نامے کے اوپر اور اس پورے انصاف کا جو سسٹم، جو نظام جو قائم ہے، اس کے اوپر غور کرتے ہوئے تم دیکھو ذرا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کس لیے تمہیں نشانی دی، یا کس لیے تمہیں اس کا ذکر کیا، یا کس لیے تمہیں کہا کہ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم حد سے تجاوز مت کرو، تاکہ تم اس حد سے تجاوز مت کرو فی المیزان، اس ترازو میں یا اس توازن میں یا اس عدل و انصاف میں۔ یعنی تمہارے جس طرح سے آسمان کے اوپر دیکھ رہے ہو کہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ پوری کائنات یا اس پہ جو ستارے اور چاند اور سورج اور باقی جتنے موجودات جو ہیں وہ برقرار ہیں، اگر ان میں ذرہ برابر بھی بگاڑ آ گیا تو وہ سارا
مطلب گٹمٹ ہو کر سب کا سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تمہارے معاشرے کے اندر بھی تمہارے آپس کے جو حقوق و فرائض جو اس قرآن میں علم القرآن، جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، تو جو اس اس اپنے معاشرے کے ان معاملات کو تم عدل و انصاف کے ساتھ قائم کر کے چلو گے تو تمہارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین معاشرہ رہے گا۔ ادروائز تمہارا معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح سے تباہ و برباد ہو جائے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر ترازو جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور میزان کا اشارہ کیا، ان کے درمیان بیلنس کا اشارہ کیا کہ وہ بیلنس اگر خراب ہو جائے تو کس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی تمہیں کی، یا اس لیے تمہاری اس کی طرف رہنمائی کی تاکہ تم اپنے حدوں سے تجاوز مت کرو اس انصاف کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور تاکہ تم سیدھا رکھو اپنا وزن بالقسط، انصاف کے ساتھ، تاکہ تم اپنا وزن انصاف کے ساتھ سیدھا رکھو، یعنی انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرتے رہو۔ ولا تخسروا المیزان، اور مت تم کمی کرو ترازو میں، یعنی اپنے حقوق جو ہیں، جو تمہاری ادائیگی ہے، دوسروں کو حقوق ان کو دینے ہیں، ان میں بھی کچھ کمی مت کرو۔ یعنی تم اپنے لین دین، اپنے معاملات، اپنے حقوق و فرائض، اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورے طریقے سے تم ادا کرو، پورے طریقے سے ان کو پورا کرو، تاکہ ایک معاشرے میں جو ایک بحیثیت معاشرہ ایک جو اکائی ہے وہ ایک خوبصورت انداز سے مطلب چلتی رہے، ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کرتے ہوئے۔ وگرنہ جہاں پر تم بے انصافی سے کام کرو گے، جہاں تک تم عدل و انصاف کا تعامل جو ہے وہ چھوڑو گے، وہیں پر تمہارے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بگاڑ جو ہے وہ چلتے چلتے پورے معاشرے کی تباہی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو ہمارے معاشروں میں تقریباً ساری دنیا میں جتنے بھی ہے یہی کچھ ہے کہ توازن جو ہے، عدل و انصاف کا جو توازن، یہ جو سلسلہ جو ہے، یا حقوق و فرائض کے درمیان جو توازن ہے، وہ توازن ہم کھو بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری زیادتیاں جو ہیں وہ بہت ساروں کے ساتھ ہوتی ہیں، بہت سارے کو حقوق جو ہے وہ غصب کر لیے جاتے ہیں، بہت ساروں کو ان کے معاملات جو ہیں ان میں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور یہ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی اور یہ بیلنس میں جو بگاڑ آ چکا ہے، یہ اوور آل پوری دنیا کے اوپر دیکھیں کہ مطلب کس طرح سے ایک بے چینی اور امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے۔ یہ سب کا سب جو ہے اسی عدل اور انصاف سے دوری کی وجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نشانی کی طرف اشارہ کر کے دی کہ ذرا آسمان کے اوپر نگاہ بلند کر کے دیکھو کہ کس طرح سے پورا نظام جو ہے عدل و انصاف کے اوپر قائم ہے، ذرا برابر بھی اس میں بگاڑ جو ہے پورے نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طرح سے تمہارے معاشرے کے اندر جو عدل و انصاف جو ہے اس کے توازن کو قائم رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مثال اس لیے دی کہ تم اپنے اس بیلنس جو ہے، اس عدل و انصاف جو ہے، ان کے جتنے معاملات ہیں ان کو تم برقرار رکھو، تاکہ تمہارا معاشرہ جو ہے وہ مطلب صحیح معنوں میں پنپ سکے، یا صحیح معنوں میں مطلب ریفلیکٹ ہو سکے، لیکن اور تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ظلم اور زیادتی جو ہے اس کو بچا کے رکھو یا بچ سکو۔ تو یہ اگر اس کو اور بھی بہت سارے مختلف انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ 3 4 آیات جو ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رہنمائی اور بہت بڑی ایک نشانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تذکرہ کیا، ذکر کیا۔ والارض، اور اللہ نے زمین کو وضع کیا یا رکھا یا بنایا، للانام، مخلوق کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مخلوق کے لیے مطلب متناسب انداز میں بہترین کر کے اس کو تیار کیا۔ للانام، انام جو ہے وہ کوئی بھی جاندار مخلوق جو ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق جس کو ہم جاندار کہتے ہیں، جو ذی روح مخلوق ہے، پودوں کے اندر بھی روح ہوتی ہے، جانوروں کے اندر بھی روح ہوتی ہے، انسانوں میں بھی روح ہے، جنوں میں بھی روح ہے۔ ایک زندگی کی روح جو ہے وہ ہے کہ مطلب پودوں کے اوپر اندر بھی دیکھیں کہ اگر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو وہ اس کی موت ہو جاتی ہے، یا اس کے اوپر جو پتا بھی لگا ہوا ہے تو پتا بھی جب تک تنے یا اپنے اس تنے کے ساتھ یا اس برانچ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ زندہ ہے، وہ پتے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے یا اکھاڑ دیا جائے تو اس پتے کی موت ہو جاتی ہے۔
اسی طرح سے باقی جانور اور باقی جتنی حیات ہے اس دنیا پر موجود ہے، انسان بھی اور جن بھی اس میں شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس زمین کو بچھونا بنایا، بہترین رہنے کی جگہ بنایا اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بہت ساری لمبی تفصیل ہم ذکر کر سکتے ہیں، کس طرح سے پہاڑ بنائے اور کس طرح سے میدان بنائے اور پھر سمندر بنائے اور دریا ندی نالوں کا سلسلہ، اور پھر پانی واٹر سائیکل جو ہے وہ اس کا سلسلہ، پھر ہوا کا آنا جانا، اور پھر موسم کی تبدیلی، اور پھر یہ سارے کے سارے زندگی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو ساری قدرت جو ہے اس کو پھیلایا ہوا ہے، تو یہ انسان اور دیگر مخلوق جو ہیں اس کے فائدے کے لیے، اس کی کمفرٹیبلی کے لیے، اس کی آسائش اور اس کی سہولت کے لیے، تاکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ آسانی سے سہولت کے ساتھ اس زندگی کے اوپر رہتے ہوئے اپنے ان حقوق و فرائض کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تو اس نے زمین کو رکھا، بچھا دیا اپنی مخلوق کے لیے۔ اسی زمین میں کچھ نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس مخلوق کے لیے۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، یعنی مختلف طرح کے پھل ہیں اس میں۔ والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، جو کہ خوشوں پر یا غلافوں والے ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں، اور کھجور کے درخت یا پھل جو ہیں، کھجور کے درخت اور خوشے جو ہیں ان کے اوپر غلاف بھی چڑھے ہوئے ہیں، یا براہ راست اگر صرف کھجور کے ساتھ اس کا تعلق کیا جائے تو خوشوں میں لگی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ، اور بھی دیگر میوے اور پھل وغیرہ جو ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کے لیے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ میوے، پھل اور کھجور جو ہیں جن کے اوپر خوشے، جن کے اوپر گلاب جو ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم پھلوں کو دیکھیں تو پھلوں کی اکثریت جو ہے، میرا خیال ہے تقریباً سارے کے سارے پھل جو ہیں، چاہے ہم ان کو چھیل کر کھاتے ہیں یا ویسے ہی کھا لیتے ہیں، ان کی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے وہ ان کا ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہے، ان کا لباس ہوتا ہے یا ان کا غلاف ہوتا ہے، اور وہ غلاف جو ہے وہ قدرتی طور پر اس پھل کو محفوظ رکھنے کے لیے مطلب بہترین کام جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ کیلے کے اوپر اس کا جو چھلکا ہے وہ کس طرح سے اس کیلے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اندر جو گودا ہے، جیسے ہی وہ اس کو چھیل کر رکھ دیا جائے تو تھوڑی دیر میں ہی نہ صرف وہ کیلے کا چھلکا جو ہے وہ سیاہ پڑ جائے گا، بلکہ وہ کیلا جو ہے اس کی بھی رنگت جو ہے وہ بدل جائے گی، اور وہ کچھ ہی دیر میں وہ خراب بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے باقی پھل جو ہیں، آلو وغیرہ جو ہے اس کو بھی چھیلیں تو اس کا دیکھیں چھلکا چھیلنے کے ساتھ ہی اس کا رنگ جو ہے بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی اس طرح سے پھل ہیں کہ ان کے اوپر جو پروٹیکٹیو کورنگ جو ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو کچھ مدت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے بھی اہتمام کر دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ یا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ایک مظہر ہے کہ کس طرح سے اس نے تمہارے لیے پھل اور کھجور پیدا کی، اور ان کے اوپر پھر پروٹیکٹیو کورنگ جو ہے، غلاف جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ والحب، اور دانے اور غلے۔ والحب جو ہے وہ اناج کو کہتے ہیں، جو کہ فصلوں کی شکل میں موسمی فصلیں جو ہیں، جیسا کہ گندم وغیرہ ہے، جو ہو گیا، باجرہ ہو گیا، یا چاول وغیرہ جو ہیں، یہ اناج کی جو فصلیں ہیں وہ دانے دار فصلیں۔ ول ول ذل عصف، اور بھس والے، جو کہ بھس والے ہیں، دانے دار اناج جو ہے جو کہ بھس والے ہیں۔ بھس والے یعنی وہ دانے دار اناج جو ہے اس میں سے جب دانے نکال لیے جاتے ہیں، گندم یا چاول وغیرہ کے، تو اس میں سے جب دانے نکال دیے جاتے ہیں تو باقی جو پودا یا ان گندم یا چاولوں کا جو مطلب کور رہتا ہے وہ پھر بھس کی شکل ہوتا ہے۔ یہ دانے اور اناج جو ہے یہ تو عام طور پر انسانوں کے کھانے کے کام آتے ہیں، ان کی خوراک کے لیے، اور بھس جو ہے دیگر جانور جو ہیں، لائف سٹاک جو ہے، ان کے کھانے کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں نشانیاں جو ہیں یہ بھی بڑی اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ دانے اور بھس والے اناج جو ہیں وہ، ریحان، اور خوشبودار پھول بھی۔ خوشبودار پھول جو ہیں یہ ایک تو پھولوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ پھلوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ پھل آنے سے پہلے، پھلوں سے پہلے جو ہے وہ پھول جو ہے وہ وہاں پر اگتے ہیں، اور پھول جو ہیں جب وہ بارآور ہو جاتے ہیں، جب ان میں پولینیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں اس کی جو بنیاد ہے یا اس کی جڑ جو ہے اس پھول کی، اس میں سے وہ پھل جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھول جو ہے
وہ معدوم ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، اور پھل جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے یا سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی، بہت خوبصورت نشانی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دانے دار اناج اور دانے دار اور بس والے اناج کے پودے جو ہیں، یا جن کو انسان اور جانور دونوں کھاتے ہیں، اور ریحان خوشبودار پھول جو ہیں جن سے پھل بھی بعد میں نکلتے ہیں، جو تمہارے لیے ذائقے میں بھی اور رنگت میں بھی، اور اپنی جو ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کی جو شکل و صورت ہے اس میں بھی بڑا خوبصورت تمہیں اٹریکٹ کرتے ہیں، تمہاری راحت کے لیے، تمہارے ذائقے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ فبی ای آلائی، تو کون کون سی نعمتوں کو، ربی کما، اے اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جٹلاؤ گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اب یہ آیت جو ہے فبی ای آلائی ربی کما تکذبان، ایک تو ہم نے پچھلے جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں جن کا ذکر ہوا، وہ تو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ لیکن یہ جو آیت ہے فبی ای آلائی ربی کما تکذبان، یہ تقریباً نہیں 31 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اور یہ کسی بھی سورہ میں، باقی بھی اور بھی صورتوں میں کچھ آیات جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی آیت جو ہے کسی ایک صورت میں، وہ یہی ہے۔ اور اگر پوری سورہ مبارکہ کے تناسب سے دیکھا جائے تو اس میں 78 آیات ہیں، اور 78 میں سے 31 دفعہ تو صرف یہ آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے، تقریباً آدھی یا آدھی سے تھوڑا سا کم مقدار کے اعتبار سے، آیات کی تعداد کے اعتبار سے جو آیت ہے وہ تو یہی ہے، فبی ای آلائی ربکما تکذبان۔ تو کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوگی، اس لیے ہم اس کا جو مفہوم ہے اس کو مطلب اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کر لیں تو آئندہ آنے والے سبق جو ہیں اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اس آیت کو ترجمہ کر کے گزر جانا۔ تو فابی اجی آلائی، تو کون کون سی نعمتوں کو، یہاں پر نعمتوں کا لکھا گیا ہے، آلا جو ہے وہ ایکچولی مختلف اس کے معنی اور مفہوم ہے۔ نعمت جو ہے یہ بھی اٹسلف عربی کا لفظ ہے، تو اعلیٰ جو ہے اس کا مطلب، اس کے مختلف معنی اور مفہوم جو ہیں وہ ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کی مناسبت سے کہیں پر یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں اور فضل و کرم کیا ہے انسان کے اوپر، جن کے اوپر ان کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ذرا قدرت کی نشانیاں، جیسے کہ مطلب سورج اور چاند اور اس طرح کی دیگر موجود کی ذات کی طرف اشارہ کیا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں جو ہم نے ذکر کیا، کہیں پر جو انذار کی شکل میں ہے، کہیں پر مطلب ڈرایا گیا ہے کہ قیامت سے، تو در حقیقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک شکل ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے تمہارے اوپر رحمت کی کہ اس نے ارلی وارننگ دے دی، پہلے ایڈوانس میں تمہیں بتا دیا، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں پر وہ تمہیں مطلب اس طرح سے رحمت کرتا ہے، یا اس طرح سے تمہارے اوپر فضل و کرم، تمہارے آسودگی تمہیں دیتا ہے، وہیں پر وہ تمہیں سزا دینے کے اوپر بھی پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، پوری طرح سے طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ جو ہے یہ مختلف مقام میں جب جب آئے گا تو اس کے پیچھے یا اس کے متصل جو آیات ہیں ان کی مناسبت سے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ تھوڑا سا بدل سکتا ہے، لیکن کچھ معنی جو ہے وہ سارے کے ساری آیات پر آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں یا اللہ کی نشانیاں جو ہیں، کہ اللہ کی کس کس نشانی کو تم ٹھکراؤ گے، اور نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واضح کر دینا، اس کا قدرت کا بیان کر دینا، اس کی رحمت کا اظہار کر دینا، اس کی وارننگ دے دینا، اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دینا، تو یہ ساری اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کو، نشانیوں کو، قدرتوں کو، رحمتوں کو، ربی کما اپنے رب کی تکذبان، تم دونوں جٹلاؤ گے، تم دونوں، یہاں پر انڈرسٹوڈ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ دونوں سے مراد یہاں پر انسان اور جن ہے۔ انسان اور جن دو ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، باقی جتنی مخلوق ہیں وہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں ان کی انسٹنکٹ جو ہے، ان کی جبلت جو ہے، ان کی جو فطرت یا نیچر جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں جو رکھی ہیں وہ انہی
فطرت کی باتوں کے اندر، انہیں جبلت کے اندر رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتی ہیں، وہ ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں در حقیقت کہ وہ اپنے ان حدود و قیود جو ہیں ان سے وہ باہر نکلے۔ لیکن یہ صرف انسان اور جن دو ایسی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جن کو پھر اختیار بھی دیا۔ اب انسان اور جن کی تخلیق کا آگے ہمیں ذکر ملے گا، لیکن جن ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز جو ہیں انسان کی نسبت سے اس کو اس کے پاس اس کے ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، وہ غیر مرئی ہوتے ہیں وہ مادی ہیں لیکن غیر مرئی ہیں، جیسا کہ ہم آگے جا کر اگلی ہی دو آیتوں میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مادی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بہت تیزی سے فاصلہ طے کر سکتے ہیں انسان کے اندر، کیونکہ غیر مرئی ہیں۔ وہ انسان کے اندر یا مختلف چیزوں کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پہنچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہمارے مقابلے میں، انسان کے مقابلے میں ان کی پہنچ یا ان کی بہت ساری کوالٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو انسان کو اپنا خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس روئے زمین کے اوپر، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر مطلب جن جو ہے اس کے ساتھ مکالمہ ہوا اور اس نے مخالفت کی اور تکبر کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جن کو یا اس شیطان کو یا اس ابلیس کو وہاں سے دھتکار دیا، اور جو سارا معاملہ ہوا وہ ساری طرح سارا ہمیں پتہ ہے۔ اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتا دیا کہ جنوں میں سے یہ شیطان جو ہے یہ تمہارے کھلے دشمن ہے، یہ تمہیں تمہاری عاقبت اور تمہاری جو آخرت ہے اس کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو لکھو تم ان سے ذرا اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ تو جن اور انسان یہ دونوں کے لیے یہ آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری یا نشانیاں جو ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آسودگیاں جو ہیں، یہ دونوں کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ تو فبی ای آلاء ربکما اچھا، اس کے علاوہ جھٹلانا جو ہے، تکذبان تم جھٹلاؤ گے، جھٹلانا جو ہے وہ بھی مختلف انداز سے ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی جھٹلا دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے حکموں کو کیوں مانیں گے، وہ بالکل سرے سے اس کو جھٹلا دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں مانتے، تو وہ یہ بھی ایک جھٹلانا ہے کہ جو تو مان لیا ٹھیک ہے، جب تک پورے کا پورا نہیں مانو گے تب تک تمہارا ماننا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، تو تمہارا کچھ چیزوں کو یا کچھ چیزوں کا انکار کرنا بھی در حقیقت تمہارا جھٹلانا ہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری طرح سے عقیدہ اور عقیدہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کی باقی دیگر جتنے ایمان کے تقاضے ہیں، لیکن اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے زیادہ توجہ نہیں دیتے، اس کے اعراض کرتے ہیں یا اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دیتے، تو یہ بھی جھٹلانے کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب مانتے ہیں، سارا ایمان بھی ہے ان کا پورا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے اوپر بھی، کتابوں کے اوپر بھی، باقی سارے ایمان کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے ہیں، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے جن کو وہ پورا کرنے کی بجائے بلکہ اس کو نہ صرف پورا نہیں کرتے بلکہ اس کی الٹی روش میں دوڑتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے دنیاوی معاملات ہیں، رسم و رواج کے معاملات دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا لیکن انسان جو ہے وہ بس کرتا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے کاروبار میں معاملات ہیں، سود وغیرہ کے معاملات ہیں، یہ زنا کاری کے معاملات ہیں، مطلب یہ شراب اور جوبے وغیرہ کے جتنے معاملات ہیں، انسان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر منع کیا، لیکن انسان جو ہے وہ بس اپنی روش میں چلتا جا رہا ہے اور وہ اسی روش میں بہہ جا رہا ہے، تو وہ بھی تکذیب کی ایک قسم ہے۔ تو تکذیب یا جھٹلانا جو ہے وہ بھی مختلف انداز سے مختلف لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس جو آیت مبارکہ جو ہے اس میں نعمتیں جو ہیں ان کا بھی ہم نے اعلیٰ جو ہے وہ بھی دیکھ لیا، انسان اور جن جو ہے وہ بھی ہے، اور جھٹلانے کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مختلف آیات مختلف مقام پر جو ہے ان کے معنی اور مفہوم میں تھوڑا بہت اس کنٹیکس میں تھوڑا سا بدلاؤ جو وہ آ سکتا ہے۔ تو
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو اور کون کون سی قدرتوں کو اور کون کون سی رحمتوں کو جو پیچھے ذکر ہو چکی، تم ان کو جٹلاؤ گے، تم دونوں، تم یا انسانوں اور جنوں، تم دونوں انسان اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت اور کس کس اس کی رحمت اور کس کس اس کی قدرت کی نشانیوں کو جٹلاؤ گے یا منہ پھیرو گے یا اعراض کرو گے یا اس کی مخالفت کرو گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری سے، ٹھیکری کی طرح سے بجنے والی مٹی سے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس مٹی کی مختلف شکلیں جو ہیں یا مختلف سٹیجز جو ہیں اس مٹی کو جب وہ اللہ نے گھوندا اور اس میں فرمنٹیشن کی، وہ پھر اس سے انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام کو، پھر اس میں روح پھونکی، تو یہ مختلف سٹیجز جو ہیں مختلف آیات میں ہمیں ملتی ہیں۔ بہرحال وہ اس ایک انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے، آدم علیہ السلام کو، اس کے بارے میں وہ کچھ جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے اس کی طرف وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ وہ ایک اسٹیبلش فیکٹ بھی نہیں ہے۔ جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے، تھیوری آف ریولیوشن جو ہے، سروائیول آف فٹسٹ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں اس کا وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ بھی نہیں ہے، اس کی بہت ساری مخالفت بھی ہے، اور بہت سارے معاملات میں وہ اپنے بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، تو لہٰذا اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اس انسان کی طرف اللہ تعالیٰ جو تخلیق کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا جو ہے ان کی زوجہ جو ہیں وہ پیدا کی، اور پھر اس کے بعد پھر نسل انسانی کا سلسلہ جیسا کہ اب تک چلتا آ رہا ہے وہ سارے کا سارا، تو وہ اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا اسی طرح سے ہمیں ماننا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی طرح سے، مٹی کی طرح، ایسی مٹی جس کو گوند کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ ٹھیکری کی طرح بجنے لگتی ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کئی کسی خشک مٹی جو ہے، خشک مٹی جو ہے، دھول کی طرح جو مٹی ہے، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ ہو جائے یا تھوڑی سی بارش ہو جائے، ہلکی سی فوار کی طرح بارش ہو کر وہ وہاں سے بارش غائب ہو جائے، اور وہ جب موسم وہاں پر خشک ہوتا ہے تو وہ پرپڑیاں سی جو بن جاتی ہے اس مٹی میں، اس کے اوپر جب پاؤں رکھیں تو وہ کھنکھناتی ہیں، وہ بجتی ہیں اس مٹی کے، یا ان ٹھیکریاں جو بنتی ہیں ان کے ٹوٹنے کی آواز جو ہے وہ بھی آتی ہے۔ تو وہ بھی ایک قسم یا ایک ہماری سمجھنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ کس طرح کی مٹی یا کیا سٹیج ہے جس کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو بہرحال اللہ نے انسان کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی طرح۔ وخلق انسان کی تخلیق کے بارے میں تو بہت دفعہ تذکرہ ہو چکا پہلے، لیکن جنوں کو کس طرح پیدا کیا وہ پہلی دفعہ یہاں پر آئے گا۔ وخلق الجان، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو من مارج من نار، شعلے سے آگ کے، اور اس نے انسانوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آگ کا شعلہ یا مارج جو ہے وہ شعلے کا وہ آؤٹر لیئر ہے، جب فلیم جو ہے، جو ہمارے سامنے موم بتی کا یا آگ کا جو الاؤ جو ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس کا سب سے درمیانی جو حصہ ہوتا ہے، جو بالکل سینٹر میں ہوتا ہے اور بالکل اس کی بنیاد میں ہوتا ہے جہاں سے آگ اٹھ رہی ہے، وہ تو نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا دوسرا جو اس کی پرت ہوتی ہے وہ یلو کلر کی ہوتی ہے، پیلے رنگ کی، اور پیلے رنگ کے بعد اس کے بالکل آؤٹر کور جو ہے وہ غیر مرئی قسم کا ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر نظر نہیں ہوتا، اور وہ اس آگ کا سب سے زیادہ گرم حصہ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور اس آگ کی وہ جو لپٹ جو ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں، یا اس کا آؤٹ کا جو آگ کا جو کور ہے یا سب سے باہر والی تہ جو ہے وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ کبھی کہ اس کا سایہ، کسی آگ کا سایہ اگر دیکھیں تو اس سائے میں ہمیں وہ تھوڑا بہت جو ہے نا اس کا گمان نظر آتا ہے کہ یہ اس کی کوئی لپٹ جو ہے وہ ہے اس شعلے کے باہر جو ہے۔ تو اس آگ کی اس لپٹ سے یا آگ کا اس نہ نظر آنے والا جو حصہ ہے، اس حصے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غیر مرئی ہیں، مادی ہیں انسان کی طرح، لیکن وہ نظر نہیں آتے، غیر مرئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ اب ان دونوں کی تخلیق، انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق، اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یا سب سے بڑی قدرت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ کس طرح سے ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔
اب وہ مادی جسم دونوں کے ہیں، مادہ تو بہت سارا موجود ہے زمین کے اوپر جس کو ہم بے جان کہتے ہیں، لیکن وہی مادی اجزاء جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک خاص شکل و صورت اختیار کر کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک زندگی کو جو روح پھونک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ اس کے مقررہ وقت کے اوپر جب وہ روح اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال نکال لیتا ہے، فرشتے نکال لیتے ہیں، یا روح جب اس جسم سے نکل جاتی ہے، اس مادی جسم سے، تو وہ پورے کا پورا مادہ جو ہے وہ یہیں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو انا جو ہے، اس کے اندر جو میں ہے، اس کی اپنی شناخت جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے، وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو واپس قبض کر لیتے ہیں، واپس وہ نکال لیتے ہیں اس میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا کہ ذرا دیکھو کہ تمہارے مادی اجسام میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زندگی کی روح جو ہے وہ دوڑائی، اور مقررہ وقت کے اوپر اس زندگی کی روح کو وہاں سے نکال لیتا ہے، تو وہ مادہ جو ہے اس زمین سے ہی وہ اٹھا اور اسی زمین میں وہ واپس نیست و نابود ہو گیا۔ اور پھر اس میں اس زندگی کی حفاظت اور اس کی مختلف سٹیجز جو ہیں وہ بھی بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس طرح سے وہ پلتا بڑھتا ہے، کس طرح سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، کس طرح سے وہ رہتا بہتا ہے، اس کا اپنا جسم، اس کی اپنی مطلب طاقت اور توانائیاں، اور مختلف زندگی کے مختلف مراحل جو ہے، ہر مرحلہ جو ہے وہ بہت ہی وسیع ایک موضوع کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ کتنی قدرت کی نشانیاں انسان اور جن کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں یا کون کون سی نشانیوں یا کون کون سی نعمتوں سے تم دونوں پھرو گے، یا جھٹلاؤ گے، یا انکار کرو، یا تکذیب کرو گے، یا روگردانی کرو گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا، وہ رب ہے مشرقوں اور مغربوں کا۔ مشرق اور مغرب جو ہے اس کے بارے میں بھی پہلے ذکر ہوا، تین نام جو ہے اس کے بارے میں ذکر آتے ہیں مختلف۔ ایک جگہ پر مشرق اور مغرب، یعنی ایک مشرق اور میں ایک مغرب اس سے پہلے گزر چکا۔ اب دوسرا یہ مقام ہے مشرقین و مغربین، دو مشرقیں اور دو مغربیں، اور تیسرا ایک اور مقام بھی ہے جس میں مشارق اور مغارب ہیں، یعنی بہت زیادہ مشرقیں اور بہت ساری مغربیں، یعنی واحد جمع اور واحد تثنیہ اور جمع، جو کہ عربی میں جو تین سیغے ہیں، ایک، دو اور دو سے زیادہ، یہ تینوں سیغے جو ہیں وہ ہمیں مشرق اور مغرب کے بارے میں ملتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک مشرق ہے اگر، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن میں سورج ایک جگہ سے نکلا، طلوع ہو، اور ایک جگہ پر غروب ہو گیا، تو ایک جگہ سے نکلا، ایک جگہ پر غروب ہو گیا، تو وہ جو ہے ایک مشرق اور ایک مغرب ہے۔ مشرقین اور مغربین جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے کہ کوئی بھی دو دنوں کے درمیان جو مطلب مشرق اور مغرب ہے اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ ایک دن سورج کہیں سے نکلے گا، دوسرے دن جب طلوع ہوگا تو وہ ایگزیکٹلی اس مقام سے نہیں، لیکن تھوڑے سے فرق کے مقام سے، تھوڑی سی مختلف جگہ سے وہ طلوع ہوگا۔ تیسرے دن جو ہے وہ مختلف جگہ سے طلوع ہوگا۔ تو کوئی دو دنوں کے درمیان جو مشرق میں جو فرق آتا ہے وہ دو مشرقیں ہوگی دو دنوں کے درمیان جو ہیں۔ اسی طرح سے مغرب میں جب ڈوبتا ہے تو دو مغربی جو ہیں، ایک دن ڈوبا اور دوسرے دن جب ڈوبا، تو وہ دوسرے دن اور پہلے دن کے درمیان جو اس کے ڈوبنے کے مقام میں جو فرق ہے، وہ دو مغربیں ہوگی، تو دو مشرقیں اور دو مغربیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ایک جگہ سے جو مشرق کا مقام جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے، کسی وقت میں نظر آتا ہے، وہ اسی وقت میں کسی دوسرے علاقے کے لیے وہ مغرب کا وقت ہے۔ تو جہاں سے سورج نکلتا ہے ایک ایک نظر آتا ہے ایک جگہ سے، تو وہیں پر کسی دوسری جگہ سے سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جو دو مغربیں اور دو مشرقیں، اور تیسرا جو ہے وہ پورے سال میں تقریباً 365 دن میں سورج جو ہے روزانہ جو ہے وہ مختلف جگہوں سے نکلتا ہے اور مختلف جگہوں پر غروب ہو جاتا ہے، اور جب ان سب کو جمع کیا جائے تو مشارق اور مغارب بنتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کی تھی کہ ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ پلے کیا جائے، لیکن وہ پلے نہیں ہو سکا تھا اس وقت، گروپ میں شیئر کیا تھا۔ لیکن یہ مشرقین اور مغربین، یا مشرقین اور مغربین، یا مشرق اور مغرب جو ہے، مشارق اور مغارب، مشرقین اور مغربین، اور مشرق اور مغرب، ان تینوں کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی یہ
ایک چھوٹا سا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو ہم یہ پوری سینیریو جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت واضح ہو کر نظر آ جاتا ہے۔ یہ امید ہے کہ ہمارے سامنے کھل گیا ہوگا۔ اس کا لنک بھی اگر کہیں گے تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بہترین ایکسپلینیشن ہے سورج کی جو مختلف اس کی جو مشرق اور مغرب کی جو مختلف پوزیشنیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہمارے سامنے امیج جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مشرق ہے، اور یہ دوسرا سرا جو ہے مشرق مغرب ہے۔ یہاں سے سورج نکلتا ہے اور پورا یہاں سے اس ریڈ لائن جو ہے اس کے اوپر ٹریول کرتا ہوا زمین کی جو بلڈنگز یا زمین کے اوپر جو بھی ہے ان کے اوپر سے گزرتا ہوا، اس راستے سے گزرتا ہوا اس جگہ پر وہ جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دن کا ہے، ایک دن کی مشرق اور ایک دن کی مغرب جو ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ دن کون سا ہے؟ یہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ 21 مارچ کو دن تقریباً 11 بجے، 21 مارچ کو دن 11:05 پہ ہمارا سورج جو ہے وہ اس مقام پر ہوگا۔ ہماری مشرق جو ہے وہ یہ ہے، ہماری مغرب جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن یہی مقام اگر 21 مارچ کی بجائے اگر یہ 22 مارچ میں کر دیا جائے تو 21 کے بعد 22، یہ 21 مارچ ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں تو یہ 22 مارچ ہے۔ 21 مارچ اور 22 مارچ میں جب ہم دیکھیں گے تو یہ مغرب جو ہے یہ مشرق بھی تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور مغرب بھی اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی، اور پھر 23 مارچ کو فردر ہٹ گئی، 24 مارچ کو فردر ہٹ گئی، 25 مارچ کو چلتے 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 ایک ایکسٹریم پر پہنچ کر یہ جون میں 21 جون کو جا کر اپنی ایکسٹریم پر پہنچے گی، جہاں پر وہ اپنا ایکسٹریم پوزیشن جو ہے وہ اس میں لے لے گی۔ مطلب مطلب اپنے مغرب کا مشرق کا ایک کنارہ اور مغرب کا ایک کنارہ جو ہے اسی طرح سے چلتے چلتے واپس اپنا سفر طے کرے گا۔ ہر روز وہ اپنی مشرق جو ہے وہ اپنی جگہ جو تبدیل ہوگی، مغرب کی جگہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جائے گی، اور چلتے چلتے سپتمبر میں جب پہنچیں گے، سپتمبر میں تقریباً 21 22 23 سپتمبر کو واپس وہ اپنے مڈل پورشن میں آ جائے گا، پھر واپس دوسری طرف کو وہ اپنا سفر جو ہے طے کرنا شروع کر جائے گا۔ اور جیسا کہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 17 نومبر کو اس کی مشرق جو ہے وہ یہ ہوگی اور مغرب جو ہے وہ یہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہترین ایکسپلینیشن ہے یہ پورا سمجھانے کے لیے کہ مشرق اور مغرب جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کا جو راستہ ہے وہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ مطلب سایہ جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ روزانہ جو ہے وہ سورج اپنی جگہ پر چینج ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم 12 بجے اس کو ہم سیٹ کریں یہاں پر ٹائم، تقریباً دوپہر کے 12 بجے، 12 بج کے 1 منٹ یا 12 بجے، ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ دیکھیں کہ 11 ستمبر کو زمین کے اوپر سایہ جو ہے وہ اتنا ہوگا، یہ 12 جولائی کو اس طرح سے سایہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اپریل میں دیکھیں تو سایہ اس طرح سے ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر فیبرری میں چلے جائیں تو دیکھیں سایہ جو ہے وہ کس قدر لمبا ہوگا دوپہر کے وقت میں، اور یہ مختلف مقامات پر مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں اب یہ دیکھیں اگر کہ یہ ہماری اس کی مختلف لوکیشن ہے، جیسا کہ یہ لوکیشن جو ہے وہ قطر کی سیٹ کی ہوئی تھی، اس لوکیشن کو اگر ہم پاکستان کی طرف سیٹ کریں تو پاکستان میں جا کر اس کی جو ترتیب ہے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو جائے گی، اس کا سایہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جائے گا۔ انڈیا میں اگر چلے جائیں گے تو اس کا سایہ جو ہے وہ اور زیادہ ڈفرنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک ایسی قدرت کی نشانی اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرتی ہیں، جو کہ بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تو ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ اور پھر مشرقوں اور مغربوں کا آنا جانا اور اس میں تبدیلی جو ہے یہ پورے سال ایکچولی پورے سال کے دوران ہونے والے جو معاملات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، یا ان کی طرف پورے سال میں موسموں کا تبدیلی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ دن اور رات کی جب بات کریں تو وہ ایک ہی دن اور ایک ہی رات میں جو تبدیلی آتی ہے وہ فیل ہوتی ہے، لیکن مشارق اور مغارب یا مشرقین اور مغربین کا جب ذکر کریں گے تو وہ ایک دن سے زیادہ دن اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ان میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں آپ کے موسموں کی تبدیلی آتی ہے، آپ کے آب و ہوا کی تبدیلی آتی ہے، آپ کے مختلف فصلیں جو ہے وہ مختلف موسموں میں ہوتی ہیں، ان میں تبدیلی آتی ہے۔ کوئی گرمیوں میں پھل فروٹ آتے ہیں، کوئی سردیوں کے پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری قدرت کی نشانیاں جو ہے ان کو اگر
ایکسپینڈ کر کے ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی نشانیاں جو وہ ہمیں نظر آئیں گی. تو مشرقین اور مشارق اور مغارب، یا یہاں پر مشرقین اور مغربین کی طرف تم اشارہ کرو اور اس کے اوپر توجہ کرو اور تھوڑا سا غور و فکر کرو، تو تم دیکھو گے تمہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں، قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب فضل و کرم کی نشانیاں جو ہیں وہ تمہیں نظر آئیں گی. تو ان کے اوپر بھی ذرا غور کرو اور پھر تم دیکھو، ذرا بتاؤ ذرا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی رحمتوں، نعمتوں، نشانیوں کو اور قدرتوں کو تم دونوں جٹلاؤ گے. تم دونوں اے انسانوں اور جنوں، تم دونوں کس طرح سے تم اس کو جٹلاؤ گے، یا انکار کرو گے، یا روگردانی کرو گے، یا منہ پھیرو گے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے جاری کر دیے دو سمندر، یلتقیان جو دونوں آپس میں ملتے ہیں. میرا خیال ہے یہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا سمجھ بھی لیں ان آیات کو. تو ہمیں کچھ جلدی بھی نہیں ہے کہ ہمیں مطلب اس پیریڈ میں مکمل کرنا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. کل ہم آگے کنٹینیو کریں گے. دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم اور اپنا خاص رحمت اور رحمت اور جو اپنا جو فضل ہے وہ ہمارے حالات میں اللہ تعالیٰ شامل کرے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ آپ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے. ایکچولی وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. ادروائز یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ جیسا کہ میں نے کل ہی اپنی معذوری اور معذرت کا اظہار کر دیا کہ اس کے جتنے پہلو ہیں، جس خوبصورت انداز سے یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جس طرح خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ دلاتا ہے، تو یقیناً ہم اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں بہت ساری ایسی نشانیاں جو ملتی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی جو تعریف ہے وہ کرنی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شکر کرنے کی اور تعریف کرنے کی اور توفیق جو ہے وہ بھی عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. اس کے جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. جو جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جن جن معاملات میں ہم مطلب اللہ تعالیٰ کے مدد کے طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رحمت ہمارے اوپر اور خاص شفقت ہمارے اوپر کرے اور ہمارے معاملات کو آسان کرے. اور اسی دنیا کے معاملات یا جو دنیا میں ہمیں دیے ہوئے رزق میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.